السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات میں وضو اور غسل کی بڑی اہمیت ہے۔ انہی کے ذریعے سے ایک انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا رہتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ایک مسلمان بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اسی وجہ سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو اور غسل کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور اسی وجہ سے کتب فقہ میں وضو اور غسل پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم وضو اور غسل سے ریلیٹڈ ایک اہم مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات عام ہے کہ وضو اور غسل میں جتنے حصے کا دھونا ضروری ہے اتنے تمام حصے کا دھونا ضروری ہے۔ غسل میں تو واجب غسل میں تو کمپلیٹ بدن کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت بھی جگہ باقی رہ گئی تو پھر وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر تیمم فرض ہوا ہے کسی وجہ سے تو پھر تیمم بھی وہ تمام حصے پر مسح کرے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک انسان نے آج وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلدی جلدی میں وضو کر لیتا ہے یا غسل کر لیتا ہے، کلی کرنا بھول جاتا ہے، کبھی ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے، کبھی ہاتھ پر کوئی چیز لگی رہ گئی، کہیں جسم پر کوئی چیز لگی رہ گئی، ٹرانسپیرنٹ ٹیپ لگا ہوا تھا، پینٹ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پانی جسم کی اندر تک نہیں پہنچ پایا، تو پھر ایسا وضو نہیں ہوتا، ایسا غسل نہیں ہوتا۔ تو پھر جب یاد آیا اور پتہ چلا کہ میرا وضو اور غسل انکمپلیٹ ہے، تو پھر اب دوبارہ پورا وضو اور غسل کرنا پڑے گا، یا پھر جتنا حصہ چھوٹا ہے یا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا چھوٹ گیا تو صرف اتنے حصے کو دھو دینا کافی ہے یا نہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کب تک کر سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے۔ محترم ناظرین، جواب یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل میں کچھ حصہ چھوٹ گیا، کوئی عضو چھوٹ گیا، تو صرف اتنے عضو کو دھو لینا، اتنے حصے کو دھو لینے سے وضو اور غسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وضو کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ ایک پہلا عضو دھونے پر اتنی جلدی دوسرا عضو دھویا جائے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، پہلا عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیر دھوئے نہیں تھے، ایک پیر دھونا باقی تھا، مثال کے طور پر پانی بند ہو گیا، جب تک پانی آیا چہرہ دھویا ہوا سوکھ گیا، ہاتھ دھویا ہوا سوکھ گیا، تو پھر صرف اب بھی اس کے باوجود بھی صرف وہ اس ایک پیر کو دھو لینے سے وضو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح صبح میں غسل کیا، شام میں جا کر نظر پڑی ہاتھ پر کہ کوئی چیز ہاتھ پر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ غسل کمپلیٹ نہیں ہوا، تو پھر صرف اتنے حصے کو جہاں پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر اتنے حصے کو دھو لینے سے غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، صرف اتنے حصے کو دھو لینے سے غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے 5 وضاحتیں ہم آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل ایسا انکمپلیٹ وضو اور غسل ہو گیا اور ایسے ہی وضو یا غسل سے نماز بھی پڑھ لی، تو پھر جب یاد آیا اور جب پتہ چلا کہ ارے فلانی جگہ تو چھوٹ گئی تھی یا فلانا کام تو چھوٹ گیا تھا، کلی کرنا چھوٹ گئی تھی یا پھر کوئی پینٹ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو پھر اس کو نکال کر تو اتنے حصے کو دھو کر اس نماز کا بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وضو اور غسل میں کوئی جگہ چھوٹ گئی تھی، مثال کے طور پر 2 بجے وضو کیا تھا، کچھ جگہ چھوٹ گئی تھی جہاں تک پانی نہیں پہنچا، اب وہ 2:30 بجے اس کو یہ پتہ چلا کہ بھائی مجھے اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہے کیونکہ جو یہ اتنی جگہ چھوٹ گئی تھی، تو اب وہ نماز تو نہیں پڑھا، لیکن جب وہ اتنی جگہ کو دھونے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ کوئی ناقض وضو پیش آ گیا، یعنی کہ وضو کو توڑنے والی چیز پیش آ گئی، تو اب اس کا جو انکمپلیٹ وضو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اب صرف اتنے حصے کو دھونا کافی نہیں ہوگا، پھر شروع سے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حصہ چھوٹا ہے وضو یا غسل میں، وہاں پر کچا ہاتھ پھیر دینا کافی نہیں ہے، مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ پر کوئی ٹیپ لگا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں پڑی، تو جب ٹیپ نکالا ہے تو کچا ہاتھ نہیں پھیریں گے، اتنا پانی ڈالیں گے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا چاہیے، کم سے کم 2-3 قطرے، یعنی پوچھنا کافی نہیں ہے، دھونا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ وضو کے اندر یہ سنت ہے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو یہ سنت ہونے کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہونے کے لیے یا کچھ پہلا چہرہ دھوئے، ہاتھ بھی دھو لیے تھے، پیر دھونے میں 1 گھنٹہ تاخیر ہو گئی کسی بھی وجہ سے،
تو پھر اگر ایسا ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود وضو کمپلیٹ ہو جائے گا اور غسل کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ وضو اور غسل میں پے در پے دھونا سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک ساتھ ہی ان کاموں کو کرنے کا ہے، لہذا بلا کسی مجبوری کے ان چیزوں کے درمیان میں تفریق اور ڈفرینس نہیں لانا چاہیے۔ اور آخر بات جو ایک علمی انداز کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت بعض لوگوں کو کمپلیٹ وضو کرنے کا بھی حکم دیا اسی مسئلے میں۔ تو فقہا اور محدثین اس قسم کی روایت کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی اگر میرے کو صرف دھونا اتنا ہی ہے، وضو کے اندر اتنی ہی جگہ چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود پورا وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن صاحب کو یہ کہا گیا کہ پورا وضو کر لو، ان کا وضو ٹوٹ چکا ہوگا، اور یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعض صحابہ کے اثر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پورے وضو کرنے کا حکم دیا، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر روایتوں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف چھوٹی ہوئی جگہ کو دھونے کا حکم بھی دیا۔ صحابہ کے اثر سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ لوگوں نے صرف چھوٹی ہوئی جگہ کو دھو لینے کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کو آسان فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔